بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے، 1441 ہجری اور 19 مئی 2020 شمسی. آج کا دن ہمارے لیے اور ہم جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے بہت ہی صدمے اور افسوس کا دن ہے کہ آج صبح چاشت کے وقت ہمارے محبوب اور مشفق استاد گرامی قدر محدث العصر شیخ الحدیث علوم ولی اللہ اور علوم نانوتوی کے امین دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدا ہمیں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال یہاں سے جانا ہے، لیکن بعض حضرات کا جانا دیر تک محسوس کیا جاتا ہے اور ان کی یادیں سالہ سال تک ذہن و دماغ میں باقی رہتی ہیں اور ان کے خلا کو بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے. انہی افراد میں حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہے.
آپ نے تقریباً 80 سال کی عمر پائی قمری اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے 78 سال کی عمر اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، اور تقریباً نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس سے آپ نے ہزار تشنیگان علوم نبوت کو سیراب فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ تدریس کے ذریعے بلکہ بیش قیمت، انتہائی مفید اور نافع تصانیف اور شروحات لکھ کر امت پر نہایت احسان فرمایا، اور اس اعتبار سے آپ کی ذات عالی دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود زندہ جاوید بنی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو بقیہ سب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب بعد میں بھی جاری رہتا ہے، جن میں صدقہ جاریہ اور علم نافع اور اولاد صالح ہے۔ تو اللہ تعالی نے آپ کو صالح اولاد بھی عطا فرمائی اور علم نافع بھی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے سرفراز فرمایا اور صدقہ جاریہ کی سبیلیں بھی پیدا فرمائی۔ اس لیے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کے درجات کو بلند سے بلندتر فرماتے رہیں گے اور اعلی علیین میں آپ کو مقام نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے جانے والوں کی خوبیوں کو اجاگر کیا کرو، اذکروا محاسن موتاکم، اور خاص طور پر ایسے حضرات جن کی زندگی بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہو اور بہترین نمونہ ہو، ان کی قابل تقلید باتوں کو اجاگر کرنا یہ بجائے خود بہت نفع کی چیز ہے۔ حضرت کے ہزار فیض یافتگان جو پوری دنیا کے اندر تعلیم و تعلم کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ پر لکھیں گے بھی، آپ پر بیان بھی کریں گے، لیکن ہم اس وقت مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کے 7 عنوانوں کو
اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ ایسے عنوانات ہیں کہ حضرت کے ہر تلمیذ کو اور ہر شاگرد کو ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز اپنے اوقات اور اپنی عمر کے قیمتی لمحات کی حفاظت۔ یہ حضرت کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ہے کہ آپ نے اپنے عمر عزیز کو بالکل ضائع نہیں ہونے دیا، اور ایسے مشاغل سے، ایسی مصروفیات سے اپنے کو دور رکھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے علمی سفر میں کوئی خلل پڑ سکتا تھا۔ جو حضرات آپ کو قریب سے جاننے والے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ طبعی تقاضوں اور ضروریات کے علاوہ آپ کے 24 گھنٹے کی پوری زندگی کسی نہ کسی خیر اور فائدے کے کام میں گزرا کرتی تھی۔ یا تو مطالعے میں گزرتی، سبق کی تیاری میں گزرتی، یا تدریس میں گزرتی، اور یا تصنیف و تالیف میں گزرا کرتی تھی۔ اور آپ کی تدریس کا حال صرف یہی نہیں ہے کہ جو مدرسے کی طرف سے گھنٹہ مقرر ہے بس اس میں پڑھانا ہے، بلکہ آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو بھی آپ نے ابتدائی کتابیں بھی بذات خود پڑھائی ہیں، اور پورا ماحول اس طرح بنا کر کے رکھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ اسی کی برکات تھیں کہ آپ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان کام لیے، ایسی ایسی تالیفات کہ جن کی تیاری کے لیے پوری اکیڈمی کی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، آپ نے بذات خود ان کارناموں کو انجام دیا۔ خاص طور پر حجت اللہ البالغہ جو ایسی البیلی کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے انتہائی عمیق اور گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ ہمارے طبقے میں ایک لا ينحل کتاب سمجھی جایا کرتی تھی، اور یہ تصور تھا کہ اسے تو کوئی بہت ہی بڑا محقق اور صاحب علم و حکمت عالم ہی پڑھا سکتا ہے، اس کی کوئی قاعدے کی شرح بھی نہیں تھی۔ جو اردو کچھ ترجمے تھے
ان پر بھی زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے اس عظیم کتاب کی شرح کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالی کی مدد اور نصرت اور توفیق سے رحمت اللہ الواسعہ کی صورت میں ایک شاہکار کتاب وجود میں آئی جو رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے اجر و ثواب میں ضرور اضافے کا سبب بنتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں سے چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں بھی ہیں جو طلبہ، علماء، اساتذہ سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہیں۔ یہ سب آپ کے اوقات کی برکت کی دلیل ہیں اور آپ نے اپنی عمر عزیز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اللہ تعالی نے جو استعداد آپ کو عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو حافظہ عطا فرمایا، اس کو آپ نے پوری طرح کارآمد بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہم جیسے اوقات کو غفلت میں گزار دینے والوں کے لیے بہت بڑا بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ گویا آپ نے سلف صالحین کے کارناموں کو جاویدانی بخشی اور یہ کہنے کا کسی کو موقع نہیں رہا کہ وہ تو پرانے لوگ تھے، وہ تو ایسا کر سکتے تھے، ویسا کر سکتے تھے۔ اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نمونہ دکھلایا، اس لیے ہمیں بھی حضرت کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ دینی اعتبار سے کارآمد بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری آپ کی جو امتیازی صفت رہی اور جس کا لوہا مانا گیا اور جس کو تسلیم کیا گیا، وہ آپ کا بے مثال انداز تفہیم، انداز تدریس، جس کی بنا پر آپ کو طلبہ کے درمیان بے مثال محبوبیت حاصل ہوئی، مقبولیت ملی۔ آپ کا درس حدیث بلا شبہ ایک شاہکار درس کی حیثیت رکھتا تھا۔ اللہ تعالی کی توفیق سے ہمیں سن 1407 ہجری میں حضرت الاستاذ رحمہ اللہ تعالی کے درس ترمذی شریف میں شرکت کی سعادت ملی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دور علمی اعتبار سے حضرت والا کے عروج کا دور تھا۔ صحت اور قوت بھی قابل رشک تھی، سبق کی حاضری بھی اگر پورے سال کا حساب لگایا جائے تو چند روز بھی شاید ایسا ہوا ہو کہ آپ تشریف نہ لائے ہوں، وقت پر تشریف آوری، اور روزانہ بلا ناغہ 2-2.5 گھنٹے ترمذی شریف کا انتہائی نفع بخش اور عالمانہ شان والا درس ہوتا تھا، اور جو حضرات آپ کے درس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل بحثوں کو آسان سے آسان تر کر کے
گویا کہ طلبہ کو گھول کر کے پلا دینے کا فن اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اسی لیے ادنا سے ادنا طالب علم کو آپ کے درس سے انتہائی دلچسپی ہوتی تھی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی درسگاہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہتی تھی، دروازوں سے بھی باہر تک طلبہ نکلے رہتے تھے، اور آپ کا انداز کہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بلا تکان آپ پوری ترتیب کے ساتھ اور ضبط کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ درس دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ انداز تفہیم بھی اس قابل ہے کہ دوسرے لوگ اس کو اپنانے کی کوشش کریں، لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ سبق سے پہلے سبق کی بھرپور تیاری ہو، ما لہو ما علیہ پر نظر ہو، عبارات کا حل ہو، اعراب پر نظر ہو، دلائل پر پوری دسترس ہو۔ اس کے بغیر یہ انداز درس ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ کے یہاں حدیث کی عبارت پڑھنے والے طلبہ بھی منتخب ہوتے تھے، جو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، حضرت کے مزاج شناس ہوں، کب پڑھنا ہے، کب رکنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ چند منتخب طلبہ ہی کو ہر سال یہ سعادت حاصل ہوتی تھی۔ یہ ایسا عظیم آپ کا امتیاز تھا جو ہر ایک کو آپ کی طرف راغب اور مائل کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے فیوز کو تعدیر جاری فرمائے اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلائے۔ تیسری چیز جو آپ کی خوبیوں میں شمار ہے وہ آپ کی علمی گہرائی، استعداد کی پختگی، از اول تا آخر تمام علوم پر نظر، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، اس کو اپنے ذہن میں مرتب کرنے کا سلیقہ، یہ آپ کی امتیازی شان تھی۔ ایسی علمی گہرائی بھی لوگوں کو کم نصیب ہوتی ہے۔ چوتھی بات جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل رشک بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، وہ آپ کی نافعیت ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو خلق خدا کے لیے، طالبان علوم نبوت کے لیے، علماء کے لیے، علم دین کے لیے، بلکہ دین کے لیے نافع بنایا تھا۔ چنانچہ آپ سے ہر طرح کے طلباء، حتیٰ کہ اساتذہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ کی تدریس سے، آپ کے بیانات سے اور آپ کی تصانیف سے، شروحات سے ہر پہلو سے آپ کی نافعیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ اللہ تعالی نے ہمیں جیسا بھی موقع عطا کر رکھا ہے، ہم بھی اپنی ذات کو نافع بنانے کی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے امت کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو، خلق خدا کو فائدہ ہو۔ اگر ہم ارادہ کریں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے ضرور مدد ہوگی۔ پانچویں بات آپ کی جو قابل ذکر ہے وہ آپ کی عالمانہ شان ہے کہ آپ نے اس علم کی جو اللہ نے آپ کے سینے میں ودیعت فرمایا اس کی پوری طرح لاج رکھی، مکمل استغنا کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے وقار پر آنچ نہیں آنے دی، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء و جوارح کو پوری طرح قابو میں رکھا، اور جیسے ایک واقعی عالم کی زندگی ہونی چاہیے اس کا نمونہ آپ کی حیات میں ہمیں نظر آتا تھا۔ کئی سال ہم لوگ حضرت کے مکان کے قریب کوٹلے میں مقیم رہے اور اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے بیرون کوٹلہ کی، جس میں حضرت بھی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اس لیے کہ حضرت اقدس والد ماجد دامت برکاتہم جب امروہہ سے دیوبند تشریف لے گئے تو ابتدا میں کئی سال وہیں پر ایک مکان میں قیام رہا۔ تو نماز باجماعت کی پابندی، اور اس وقت حضرت پیدل مدرسہ تشریف لے جاتے تھے، سر پر عمامہ، سفید رومال، نظریں نیچی، اور جو بھی سامنے سے نظر آئے تو ابتدا بالسلام، یہ آپ کا خاص امتیاز تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا سلام کر لے آپ کو، اکثر آپ آگے بڑھ کر کے سلام کرتے تھے، اور ایک خاص رعب اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کی جو مجلس ہر دن اپنے مکان پر عصر کے بعد ہوتی تھی وہ بھی عالمانہ شان کی حامل ہوتی تھی، علمی گفتگو، علمی باتیں، اچھے تذکرے، یہی آپ کی مجلس کے امتیازات تھے۔ چھٹی خوبی آپ کی جو آپ کا بہت بڑا امتیاز سمجھا گیا وہ اپنے مسلک پر پوری طرح تسلط، مسلک دیوبند پر پوری طرح تسلط، اکابر کے نظریات سے مکمل ہم آہنگی، اور اس بارے میں کسی کی بھی برائی کی کوئی پرواہ نہ کرنا، جو بات ہمارے اکابر سے ثابت ہے اس پر 100% قائم رہنا، یہ آپ کا امتیاز سمجھا گیا، اور آپ فرق باطلہ میں سے کسی سے بھی کبھی مرعوب نہیں ہوئے، مضبوط انداز میں گفتگو فرماتے تھے، مدلل گفتگو فرماتے تھے، اپنے شاگردوں کا بھی یہی ذہن بناتے تھے کہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہو بہو قائم رہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر لکھنے والے لکھیں گے، بیان کرنے والے بیان کریں گے۔ اور آپ کی ایک 7ویں صفت خرد نوازی،
اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا، ان کی حوصلہ افزائی، ان کے کاموں کو سراہنا، ان کی خدمات پر داد دینا، جس کی وجہ سے چھوٹوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے. یہ بات بھی آپ کی زندگی میں قدم قدم پر دیکھی جا سکتی تھی. ہمارے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی مشفقانہ رہا، طالب علمی ہی کے زمانے سے، اور اس کے بعد بھی بعض کتابوں پر حضرت سے تقریض کے لیے درخواست کی. بخوشی آپ نے دعائیہ کلمات سے نوازا، اور ایک کتاب پر تو ایسی تحریر لکھی کہ خود ہمیں شرم آ گئی، اور ہم نے فون کر کے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہماری خدمت سے کہیں زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. لیکن حضرت نے دعائیں دی، خوشی کا اظہار فرمایا. جمعیت علماء ہند کے فقہی اجتماعات میں آپ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پابندی سے تشریف لاتے. از اول تا آخر تمام مقالات، ان کے خلاصے، تمام بحثوں کو آپ سماعت فرماتے تھے پوری توجہ کے ساتھ. اور اس طرح ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. آپ کی باتیں قدم قدم پر یاد آتی رہیں گی، اور آپ کے چھوڑے ہوئے روشن نقوش پوری امت کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ بنتے رہیں گے. اسی مناسبت سے ہم نے آج تفسیر کی اس مجلس میں ترتیب والی سورہ ملک کی تفسیر کے بجائے سورہ احزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جو اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں ان کے عزم اور ارادے اور خیر کی طرف رغبت کی تعریف کی گئی ہے، لیکن اس سے بطور دلالت مفہوم کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے کہ جن حضرات نے بھی دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاری اور وہ ثبات قدمی کے ساتھ دینی مشغلے میں لگے رہے، دینی قربانیاں پیش کرتے رہے، وہ سب قابل تعریف ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہیں. فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. پھر ان میں سے کچھ نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا اور کچھ انتظار میں، یعنی کچھ تو راہ حق میں قربانی دے چکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ انتظار میں ہے کہ جب موقع ملے گا تو ہم بھی قربانی دیں گے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور انہوں نے ایک ذرہ بھی اپنا عہد نہیں بدلا. تو دین پر استقامت کا ارادہ کیا گیا، وعدہ کیا گیا، عزم کیا گیا، اسی پر جیے اور اسی حالت میں
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت الاستاذ نے بخاری شریف کا ختم کرایا اس سال، لیکن آخری مجلس میں ہی طبیعت میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ زبان نہیں چل پائی۔ پھر اگلے دن آپ کو بمبئی لایا گیا علاج کے لیے، اور پھر کچھ دن کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اللہ تعالی نے صحت عطا فرمائی، بولنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو آپ نے احباب کے اصرار پر روزانہ تراویح کے بعد تفسیر اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع فرمایا، جو 15 رمضان المبارک تک جاری رہا۔ اس کے بعد پھر جو طبیعت خراب ہوئی تو سنبھل نہیں سکی، اور آپ اللہ کی رحمت میں منتقل ہو گئے۔ اس طرح سے آپ نے آخر تک افادے اور استفادے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو آخرت کی راحتیں عطا فرمائے، آپ کے درجات بے حد بلند فرمائے، آپ کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے، آپ کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کی نسلوں میں دین و ایمان، قرآن، علم دین، علم حدیث کے سلسلے کو جاری فرمائے، باقی فرمائے، آپ کے چھوڑے ہوئے تمام کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔